السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے۔ اصل میں جو بات چلائی جا رہی ہے کہ شورا ہو اور بدل بدل کے ذمہ دار ہو اور کثرت رائے پہ فیصلہ ہو، سمجھے؟ تو ایک تو شورا ہوتا ہے امیر کو رائے دینے کے لیے، پہلا بات تو یہ ہے، نہ کہ بدل بدل کے امیر بننے کے لیے۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی سلف کی کتاب میں ہے، نہ تبلیغ میں اس سے پہلے کبھی ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ غلط جا رہی ہے کہ کام کو ایک مطلب بدل بدل کے امیروں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، جو سنت و شریعت سے، کتاب و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا ان کا ایشو ہے کہ کثرت رائے سے ہم فیصلہ کریں گے، یعنی اگر 10 آدمی بیٹھے، 6 کا اگر ماننا ہو جائے گا تب وہ بات طے ہوگی، جبکہ ہم لوگ پہلا دن سے تبلیغ میں لگے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے ہاں کثرت رائے اور قلت رائے کا امیر محتاج نہیں ہے، ہوگا تو کثرت میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، قلت میں بھی جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو ماننا ہے۔ تو ابھی اس پہ یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں اور اسی کا ڈیمانڈ بھی ان کا ہے۔ جیسے مولانا ابراہیم صاحب دیولا، انہوں نے کہا کہ ہم مرکز جانے کو تیار ہیں اگر مولانا سعد صاحب یہ 2 شرط ہماری مان لیں کہ بدل بدل کے ذمہ دار ہو، شورا کو مان لیں اور کثرت رائے پہ فیصلہ مان لیں۔ مرکز رائیونٹ سے لیٹر آیا جب یہ لوگ پرانوں کے جوڑ میں مولانا ابراہیم دیولا وغیرہ گئے ہوئے تھے کہ وہ ہم آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، نظام الدین کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہماری یہ شرط ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب لندن گئے تو وہاں سے ایک بیان جاری کیے کہ یہ جو تبلیغ کا انتشار ہے مولانا سعد صاحب 1 منٹ میں ختم کر سکتے، شورا کو مان لیں اور بدل بدل کے ذمہ دار ہونا طے کر لیں اور کثرت رائے پہ فیصلہ مان لیں۔ تو یہ تینوں بات ایسی ہے، شورا کو ماننے سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن شورا کا جو فنکشن جو نیا کریٹ کیا جا رہا نا، اس سے سب کو پریشانی ہے، سمجھ رہے؟ کہ یہ تو بالکل باطل بات ہو گئی، ایک نئی بات ہو گئی اور قرآن و حدیث کے خلاف بات ہو گئی، تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے بتائیے نا۔ وہی مولانا سعد صاحب بھی یہی کہتے کہ بھئی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے نا، تو میرا مسئلہ رہے تو میں نیچے جانے کو تیار ہوں۔ آپ سوچئے کہ جو رجوع کروایا گیا ان سے مطلب ایسے کرو نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، تو جہاں تک ان کی ذات کا مسئلہ تھا انہوں نے ڈیزرو کیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کہتے ہو، چلو یہ معاملہ ایک الگ ہے، اس میں بات تو وہ نہیں ہے جو آپ مطلب ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو مطلب آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی شان میں گستاخی کر دیے، یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہے کہ ایسا ایسا ہونے سے ایسا ایسا ہوا، تو پھر بھی انہوں نے اپنی ذات کے اوپر لے کر کے کہ چلو اگر امت کا مسئلہ ہمارے اعلانیہ رجوع سے حل ہوتا تو ہم کر لیتے اعلانیہ رجوع، اور 2 مجلسوں میں کر دیا۔ تو اصل ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ کتاب و سنت کا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ اب ہو گیا کہ بھائی جیسے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام بہت بڑھ جائے گا تو چھٹنی ہوگا، تو اب چھٹنی کے لیے کیا اطاعت سب سے بڑا چھلنی ہے نا۔ یہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جو قرآن شریف میں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دونوں میں تو آدمی کھڑا ہو جاتا، اللہ کی مانے گا ہی، رسول کی مانے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک نے نا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کو جوڑ دیا کہ جو تمہارا ذمہ دار ہو، جو تم میں صاحب فہم ہو، یعنی یا تو اس کی بھی مانو اپنے ساتھ، یعنی کہ ایک طرح سے ایک درجہ بندی کر دیا کہ میرے بعد رسول کی، رسول کے بعد اس کی مانو۔ اب یہ اطاعت بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو مولانا سعد صاحب کا جو مدینہ منورہ میں بیان ہوا نا، میں بھیجوں گا آپ کو، یہی بات تھی کہ آدمی جس مقام پہ اللہ پاک جس کو رکھتے ہیں نا، اس مقام کے حساب سے اس کا امتحان بھی لیتے ہیں، سمجھے؟ تو اب سوچئے کہ فرشتوں کا سردار تھا کون؟ شیطان۔ ہزاروں لاکھوں سال سجدہ کر کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ اس کا جب امتحان ہوا
تو امتحان میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کو سجدہ کرو، ہے نا، بلکہ اس کو آدم کو سجدہ کے لیے کہا گیا۔ اب یہیں پر آ کے نفس جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم کیوں کریں گے یار، ہم تو اتنا پرانا ہے، ہم ٹھکانا ہے، فلانا ہے۔ یہیں پر مسئلہ آ کر کے آدمی کا پھنس جاتا ہے۔ تو وہ اللہ پاک اب اصل تو یہی کہ اب اللہ کے فضل سے سارا معاملہ نا کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، شروع میں تو بہت ہاں شروع میں تو ہم لوگ خود پریشان تھے، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، چلو یار ایک ساتھ مطلب ہوتا تو ٹھیک رہتا، جو بھی ہو رہا انتشار نہیں ہوتا۔ لیکن انتشار کی جو وجہ ہے وہ اگر غیر شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہمارے یاد کے ساتھی ہے پرانے اتنے وقت لگائے ہوئے بوڑھے ہیں، اور پاکستان کے بھی شیخ سلیم سواری بہت سارے ہیں، تو ان کو تو ساری چیز پتہ ہے نا، قرآن حدیث اور کیا غلط ہو رہا ہے، کیا ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا بات، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کہ الگ کروا دیے سب کو، پھر بات نہیں سن رہے، سب کو الگ جماعت بنا کے بھیجے ہوئے، اس تک مطلب ہم کو نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ پورا، وہ تو سارا چیز پتہ ہے نا۔ ارے بھائی اصل پرانا ہونا اصل نہیں ہے، پرانا تو شیطان سے پرانا کون تھا، ہے نا۔ آپ سوچئے نا کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، وہاں جملہ کابرین جو ہیں یہ لوگ نہیں جانتے مسئلہ کیا ہے، لیکن ایک مطلب ایک مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے، تو اب کر کیا سکتے ہیں آپ؟ ان کی عزت احترام کریں گے ہم، لیکن اس مسئلے میں ان کی بات تو نہیں مانیں گے ہم۔ ان کا جو ادب احترام ہے اس میں کوئی کمی نہیں لائیں گے، پہلے سے زیادہ کریں گے، لیکن اس مسئلے میں چونکہ وہ خطا پہ ہیں، یہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ ابھی نئی کارگزاری آپ کو بتائیں گے کہ جیون پور میں نا اپنے مفتی زین العابدین صاحب، ہاں پورا چاروں طرف یہ فتنہ چلائے ہوئے تھے، تو جیون پور والوں نے بلایا تو مفتی طلحہ صاحب بھی گئے۔ تو پہلے وہی اپنا مطلب یہ سب کیا نا کہ ایک مائنڈ میں ڈالا گیا ہے ان کا، سب کے علماء کے خاص کر کے۔ ہاں ارے مفتی صاحب تو بہت آگے بڑھ چڑھ کے صف اول میں کام کر رہے ہیں۔ ارے مت بولیے، ایک دم وہ سب باؤنڈری کراس کر، لیکن ان کا ذہن کافی مستورات کے اعتبار سے بھی کافی بیان کرتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے جماعت میں، مستورات بہت اچھا کام ہو رہا، بہت ضروری ہے۔ نہیں اصل میں ہوتا کیا نا، دیکھیے باطل جو ہوتا ہے نا تو ایسا راستہ اختیار کرتا ہے نا کہ آدمی کو الٹ دے، سمجھے۔ تو ہوا ایسا کہ یہ لوگ گئے تھے پہلے سہارنپور، تو سہارنپور میں مولانا عاقل صاحب ہے، ان سے ملاقات کی ہے، اور مولانا شاہد صاحب حکیمی ہیں، ان سے ملاقات کی۔ یہ لوگ سب خاندانی دشمن ہیں مولانا صاحب کے اور ان کے خاندان کے، سمجھے۔ اس کے بعد یہ لوگ پڑھا چڑھا کے بھیجے، دیوبند گئے، دیوبند میں وفاق المدارس کا جوڑ تھا، تو اللہ جانے کہاں پر جو ہے نا وہ جو غلطی والا پرچہ جو ہے مولانا سعد صاحب کی غلطیاں والا پرچہ بانٹا گیا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی جو وہاں کے محتمم میں، ان سے بات کیا گیا تو بولے ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ وہ مولانا عبد الرحمان گودرا جو ہیں وہ بھی اس کی ساؤتھ افریقہ میں بیان دیے تھے، ان سے جب فون میں بات کیا گیا تو بولے نہیں یہ دیوبند اور دلی کے بیچ میں بانٹا گیا، ہم کو بھی نہیں پتہ ہے۔ تو خیر کہیں پر بانٹا گیا، تو اب وہ ایک دم سمجھ گئے کہ تو قرآن حدیث ہے، حالانکہ وہ جو 70-80 باتیں جو لکھی گئی ہے اس میں کئی ایسے ہے جس میں فتویٰ لیا گیا دیوبند سے، دیوبند میں فتویٰ موجود ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، دیوبند کے ویب سائٹ میں باضابطے ہم خود کئی علماء کرام کو ہم نکال کے بھیجے کہ بھئی اس میں یہ بات لکھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ میں جو فتویٰ ہے اس میں یہ بات اسی کو سوال بنا کے بھیجا گیا، اور اس کے جواب میں یہ لکھا گیا کہ آپ جو ہے کاٹ چھانٹ کر کے عبارت مت بھیجیے، آپ پورا بیان سن لیجئے، آپ کا اشکال دور ہو جائے گا۔ ہاں وہی سب ہے نا، دیکھیے ہوتا کیا نا کہ اب وہ ایک سینری کریٹ کرتے ہیں کہ ایسا 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 ایسا۔ اب ہوتا کیا نا کہ دیکھیے دو تین چیزیں، ایک تو اس کا مطلب سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، یعنی آگے پیچھے کیا، اور اس کی مراد کیا ہے، تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا نا۔ اب جیسے یہ اپنے بریلی لوگ جو ہے احمد رضا خان صاحب اس ٹائم میں جب آپ کے حرم شریف آئے
اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے کاٹ چھانٹ کر کے عبارتیں علماء حرم پہ پیش کیا کہ بھئی ایسا ایسا آدمی کہتا، اس کے بارے میں کیا فتویٰ؟ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. اچھا وہی پہ جائے گا وہاں پہ. ہاں وہاں جا کر کے اس نے پورا پروپیگنڈا کیا. اب وہ ہمارے جو اکابرین تھے بڑے پریشان ہوئے، تو وہ دوڑتے بھاگتے چلے آئے، بھاگ کر کے آئے اور پھر جو ہے ان کو دکھائے کہ بھئی یہ بات ہے اور اس کا سیاق یہ ہے، سباق یہ ہے، مراد یہ ہے. تو پھر انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لیا اور اس کے بعد ہوا سارا کچھ. ابھی تک وہ لوگ اس کو پیش کرتے رہتے. تو یہ ایسی بات ہے نا کہ کسی کا بیان سے بھی آپ کچھ نکال سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اذان میں آپ لوگوں کا وقت ہے؟ ہاں ہمارے یہاں ہے وقت. ہاں آپ کے یہاں اذان ہو رہی؟ جی ہاں. جی کیا بولے؟ آپ کی رہائش ابھی کہاں ہے؟ کہاں پر رہ رہے؟ وہاں انڈیا میں؟